اب رہ گیا انسان. کیا انسان اس دنیا میں یہ جو کائنات کی اشیاء ہیں، یہ چیزیں ہیں، ان سے عیش و عشرت کرنے کے لیے آیا ہے؟ اس کائنات میں موج و مستی کے لیے آیا ہے؟ اس کائنات میں انسان عیاشی کرنے کے لیے آیا ہے؟ اگر عیاشی ہے تو پھر تو جانور بڑے مزے سے عیاش ہیں، وہ تو کسی حکم کے مکلف نہیں ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے. آخر انسان کو تو بھی کسی مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہوگا. وہ مقصد کیا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے؟ ساری کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا. تو اب انسان کو کس کے لیے پیدا کیا؟ تو اس کے بارے میں قرآن کریم میں موجود ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو، اللہ فرماتے ہیں، میں نے اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اس کو بڑے اچھے انداز سے کسی اللہ والے نے یوں تعبیر کیا، ساری کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا. ساری کائنات کو انسان کے لیے اور انسان کو اپنے لیے پیدا فرمایا ہے.